مبارک ہے وہ جو متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ مبارک ہے وہ کون مبارک ہے جی؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے، وہ مبارک ہے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ کیے جائیں گے یا آسودہ ہوں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج ہم چوتھی مبارک بادی کو ڈیل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہ مبارک بادی ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آج ہم 3-4 باتوں پر میڈیٹیٹ کریں گے، غور و فکر کریں گے، دھیان گیان کریں گے کہ یہ رائچسنس کیا ہے، راست بازی کیا ہے، یہ ہنگر کیا ہے، یہ بھوک کیا ہے، یہ تھرس کیا ہے، یہ پیاس کیا ہے، اور یہ فیلڈ کیا ہے، یہ آسودگی کیا ہے، آسودہ ہونا کیا ہے، یہ راست بازی کیا ہے، یہ بھوک اور پیاس کیا ہے، اور یہ آسودہ ہونا کیا ہے۔ ہم ان 3-4 باتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے اور جانیں گے کہ کلام کی اہم سچائییں ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں۔ مختصر سا کلام ہوگا جو آپ کو سمجھ آ جائے تو خدا آپ کو برکت دے گا، نہ بھی آئے تو مجھے تو خدا برکت دے ہی رہا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئے جاننے کی کوشش کریں گے خدا کی راست بازی ہے کیا؟ کیا ہے جی؟ خدا کی راست بازی ہے کیا؟ خدا کی راست بازی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا نام ہے۔ خدا کی راست بازی سے مراد کیا ہے؟ بائبل ٹیکنالوجی کے مطابق، بائبل کے نقطہ نظر سے، بائبل کی اصطلاحات کے مطابق خدا کی راست بازی سے مراد یہ ہے کہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا۔ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا، خدا کی تعلیمات کی طرف دھیان گیان کرنا۔ جس طرح خدا نے یشوع سے کہا کہ شریعت ہی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے کہ تجھے کیا ہوگا؟ اقبال مندی، اور تو ہمیشہ سر بلند ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا کیونکہ تیرے منہ کے اندر میرے احکام ہیں، تیرے منہ کے اندر، تیرے اندر میری تعلیمات ہیں۔ جب ہم خدا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو لالچ ہمارے اندر نہیں آتی ہے، جھوٹ اور مکر اور فریب سے ہم دور رہتے ہیں، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار اور محبت رکھتے ہیں، اور اپنے دشمنوں اور ستانے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی یہی ہے۔ خدا کی راست بازی کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں کیونکہ خدا بھلائی کے کام کرتا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم پاک اور صاف رہیں کیونکہ خدا پاک اور صاف ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم جھوٹ اور مکر اور فریب میں اپنی زندگی نہ گزاریں کیونکہ خدا ایسے کام نہیں کرتا ہے اور ایسے کام کرنے والوں سے وہ دور رہتا ہے۔ خدا کی راست بازی سے مراد خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، بائبل مقدس پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے جو خدا کی قربت سے ہمیں روکتی ہے۔ ہم نے شہوت پرستی سے دور رہنا ہے، ہم نے پاکیزگی کا زیور میں اور لباس کو پہن لینا ہے، اور ایسے چلنا ہے جیسا خدا ہمیں چلنے کی توفیق اور ڈکٹیشن دیتا ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ بائبل مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چوتھی مبارک بات جو خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے عطا کی ہے، اور آج میرے توسط سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اور راست بازی سے مراد یہ ہے کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ رائچسنس، خدا پاکیزہ ہے، خدا پاکیزگی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، خدا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح وہ پاک ہے ہم بھی پاک بن کے اس کے حضور جھکیں، لیکن یہ ہماری خاصیت سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے نیک ہمارے پاک
نہیں ہو سکتا ہے. یہ خدا کی محبت میں مسیح یسوع میں ہمیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں اس کے فضل کی بدولت. اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, پاک اور صاف نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کی مرضی پوری کرنا یہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم مبارک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں راست باز ہونا ضرور ہے. راست باز ہونا, راست بازی کا جو لباس ہے, جو زیور ہے, ہم اس سے آراستہ ہوں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا. اور مبارک ہیں وہ لوگ, وہ مبارک ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ وہ آسودہ. اور جب ہم بائبل کی ٹرمینالوجی کے مطابق دیکھتے ہیں تو جہاں لفظ رائچسنس, راست بازی یوز ہوا ہے, وہاں اس کا مطلب ساری روحانی برکات ہے. وہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری روحانی برکات. دنیاوی برکتیں نہیں ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے, ہمیں وہ بھی مل جائے. ہمیں دنیاوی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں روپیہ پیسہ مل جائے, ہمیں دولت مل جائے, ہمیں شہرت مل جائے, ہمیں عورت مل جائے, یہ ہوتی چیزیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ جہاں پر جو راست بازی لکھی گئی ہے, جو خدا کی راست بازی ہے, اس سے مراد یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں ہرگز نہیں ہیں, بلکہ روحانی برکتیں ہیں. کیا ہے؟ روحانی برکتیں ہیں. وہ مسیح کی راست بازی کے وسیلہ سے ہمارے لیے خریدی گئی ہیں. کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کی راست بازی کے وسیلہ سے ہمارے لیے خریدی گئی ہے. نیا انسان بننا, خدا کی شبیہ پر ہونا, مسیح اور وعدوں میں شریک ہونا, یہ ہے رائچسنس, یہ ہے راست بازی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے راست بازی. کیا ہے؟ نیا انسان بننا. کہیں نیا انسان بننا, زور سے بولے, سبھی بولے, نیا انسان بننا, خدا کی شبیہ پر ہونا, مسیح اور وعدوں میں شریک ہونا, یہ ہے راست بازی. راست بازی ایسے نہیں مل جاتی. راست بازی ہمیں مسیح کی وسیلہ سے ملی ہے اور خدا نے ہمارے لیے خرید لی ہے. اور جب ہم مسیح میں نئی مخلوق بنتے ہیں, نئے انسان بنتے ہیں, تو خدا کی شبیہ پر ہم بن جاتے ہیں. وہ شبیہ جو ہم باقی اندر سے کھو بیٹھے ہیں, وہ شبیہ دوبارہ پھر ہمیں مل جاتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے جانوروں کی شکل پر بنایا تھا انسان کو. ذرا بولا کریں, علم میں اضافہ ہوتا ہے. کس کی شبیہ پر بنایا تھا؟ ذرا زائدہ کس کا, کس کی شبیہ پر بنایا تھا؟ یہ شبیہ کیا ہوتی ہے؟ شکل صورت ہوتی ہے. یہ بیٹھی بنا تو سمجھ جانا ہے, ذرا ہوش کے راتوں لینا اور عقل کے پردوں کو کھول لینا. شبیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح خدا پاک ہے, جس طرح وہ پاکیزگی رکھتا ہے, اسی طرح آدم کو بھی, جو آدم اول ہے, اس کو بھی خدا نے پاک اور صاف بنایا تھا. لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں سن آتا ہے نافرمانی کے سبب سے, تو وہ پاکیزگی کھو بیٹھتا ہے, اپنی روحانی شکل کو کھو بیٹھتا ہے اور خدا سے جدا ہو جاتا ہے. خدا سے جدا ہو جاتا ہے. تو نیا انسان بننا, خدا کی شبیہ پر ہونا, مسیح اور وعدوں میں شریک ہونا, یہ ہے راست بازی. یہ بڑی ببلیکلی بات بتا رہا ہوں میں. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بھوک اور پیاس کیا ہے. بھوک اور پیاس کیا ہے؟ جب ہم یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب اس کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں بھوک اور پیاس کے تعلق سے بڑا کچھ ملتا ہے. وہ میں بھی پڑھوں گا, نہیں آپ گھر میں جا کر اس حوالے کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہمیں بھوک اور پیاس کے تعلق سے پڑھنے کو ملتا ہے. ضرور ہے کہ ہم روحانی برکتوں کے بھوکے اور پیاسے رہیں. کیا آیت پڑھی ہم نے؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. راست بازی کے مبارک ہے وہ, مبارک ہے وہ, مبارک ہے وہ
اوپر بھی بات کریں گے اب ہم بھوک اور پیاس کے اوپر آتے ہیں. راست بازی کا سمجھ آ گیا؟ راست بازی کیا مطلب ہے جی؟ سبھی ذرا بولے اونچی آواز سے, ایسے مزہ نہیں آتا, زور سے بولے. 1 2 3 اسٹارٹ. یکشا آواز میں جی. 1 2 3 اسٹارٹ. خدا کی مرضی کو پورا کرنا. خدا کی مرضی کو پورا کرنا. خدا کی مرضی کو پورا کرنا. راست بازی کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا. پریز اللہ. اب گھر میں سوچنا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں یا انسانوں کی مرضی کو پورا کرتے ہیں یا اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں. یہ 3 سوال ہے. مشکل تو ہے کیونکہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ہمیں تو کہتے ہیں نا ویل نہیں ملتی کہیں دنیا کے بارے, اپنے بارے کسی دنیا کے بارے سوچتے ہیں کیونکہ کیڑے جو بڑے ہوتے ہیں. تو اپنے بارے میں بھی سوچیں, اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچیں کہ ہم کیسے ہیں. اب کیا لکھا ہے کہ ہم روحانی برکتوں کے بھوکے اور پیاسے ہوں, دل سے اور حقیقت میں ان کی آرزو رکھیں. دل سے اور حقیقت میں ان کی آرزو رکھیں. بھوک اور پیاس ایسی حالتیں ہیں جو بار بار اود کر آتی ہیں, جو بار بار. بھوک اور پیاس کیا مٹ جاتی ہے؟ بھوک اور پیاس کیا مٹ جاتی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ نے صبح کا کھانا کھایا, کس نے اوپر ناشتہ کیا؟ زیادہ تر لوگ چرچ سے باہر بعد میں جا کر ناشتہ کرتے ہیں. ایسا کتنا رہتا ہے تھوڑا سمجھو. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک ٹائم کا کھانا کھانا ہے اور 1 ہفتے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے, تو کیا آپ کہیں گے سر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں تو صبح بھی بھوک لگتی ہے, دوپہر بھی لگتی ہے, شام میں بھی لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی جو بھوک ہے, کیا میں کہوں کہ آپ ایک دفعہ پانی پی لیں اس کے بعد پانی نہ پیے تو کیسا ہو سکتا ہے؟ گرمی بڑی شدید ہو. کیوں؟ گرمیوں میں پیاس لگے گی بار بار, سردیوں میں بھی لگتی ہے. یہ بھوک اور پیاس کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ بار 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 اود کر آتا ہے. اود ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا یا لوٹنا. ایک اود ہوتا ہے, ایک اود ہوتا ہے. اود کے اوپر پیش ہوتی ہے اور اود کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے. اود کے اوپر زبر ہوتی ہے, اود کے اوپر پیش ہوتی ہے. اس لیے جب آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے, دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں اور دونوں کے میننگز جو ہیں اردو لغت کے مطابق دونوں الگ الگ ہیں, لیکن یہاں پر جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں وہ ہے اود. کیا لفظ ہے؟ جس کے اوپر پیش نہیں ہوتی بلکہ زبر ہوتی ہے. اود کا مطلب ہے لوٹنا یا واپس آنا, یعنی کہ جو بھوک اور پیاس ہے وہ بار بار اود کر آتی ہے, یعنی کہ لوٹ کر آتی ہے, واپس آتی ہے. اگر ہم خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے بن جائیں گے تو خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے اندر بار بار آئیں گی کہ میں یہ بھی برکت حاصل کر لوں, میں وہ بھی برکت حاصل کر لوں, میں حکمت کی روح نعمت حاصل کروں, میں امتیاز روح کی نعمت حاصل کروں, میں غیر زبان کی نعمت حاصل کروں, میں غیر زبانوں کا ترجمہ حاصل کروں. لیکن یہ تب ہوگا جب خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس آپ میں ہوگی, تو آپ جو کچھ خدا سے مانگیں گے وہ آسمان کے نیچے کھول کر آپ کو دے گا. ہاللیلویا. خدا کی کلام کی بھوک اور پیاس ہونا بڑا ضروری ہے میرے عزیز. بھوک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھوک لگتی تو کیا بندہ, یعنی روٹی کی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب پیاس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب روٹی کیا ہے اور پانی کیا ہے, یہ دونوں چیزیں ہمیں بخوبی معلوم ہے. جب ہمیں خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس ہوگی تو ہم کیا ہیں؟ ہم اسی کی تلاش میں رہیں گے. دنیاوی طور پر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کے لیے بھی کھانا پرووائڈ کرنا ہے, لیکن روحانی کھانے کے لیے ہمیں بھوک اور پیاس نہیں ہوتی ہے, ہمیں وہ تڑپ بھی نہیں ہوتی ہے. جس طرح زبور نویس لکھتا ہے کہ جیسے ہرنی ندی کے نالوں کے لیے ترستی ہے, ویسے ہی میری روح تیرے کلام کے لیے ترستی ہے. میری روح زندہ خدا کے کلام کی پیاسی ہے. آج ضرورت ہے میرے عزیز بہن بھائیوں, اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آپ انٹینسٹی کے ساتھ, شدت کے ساتھ خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے بن جائیں. تو دیکھیے گا کہ زمین کیا, ہر زمین کی ہر ایک چیز آپ کے قدموں میں جھک جائے گی.
आप आगे आगे होगे, दौलत और शोहरत आपके पीछे पीछे होगी, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है कि इसलिए फिक्रमंद होकर ये मत कहो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, क्योंकि इन तमाम चीजों की फिक्रों में गैर अक़वाम रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। खुदा जानता है, लेकिन वो कंडीशन रखता है कि पहले ढूंढो तुम, तो ये दुनिया की सारी मुफ्त में इनाम में मिल जाएगी। लेकिन हम जो बाद में करने वाली चीज है उसको हम पहले करते हैं, जो पहले करने वाली चीज है उसको हम बाद में करते हैं। ये गलती हम कर लेते हैं, और सिर्फ इब्लीस नहीं करवाता, खुदा ने आपको आजाद मर्जी दी है, आप खुद करते हैं। इब्लीस ने नहीं कहा था कि तू लाजमी खा, हवा का दिल किया था तो वो उसने खाया था, भड़काया जरूर था, लेकिन वो ना भी खाती। आज हम भी, खुदा आज हमें अकल दी है, आजाद मर्जी दी है, उसने सूझबूझ दी है, हम खुद इब्लीस के हाथों अपने आप को बेच देते हैं। जरूरत है कि खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे रहें। फिर होगा क्या? फिर वो असूदा करेगा। क्या करेगा? असूदा उर्दू लुगत के मुताबिक इसका जो मतलब है वो है मुतमिन होना। क्या है जी? खुशहाल होना, मुतमिन होना और खुशहाल होना। जब आप खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे होंगे तो वो आपको खुशहाल कर देगा, वो आपको मुतमिन कर देगा। मुतमिन तब होता है जो सुकून मिल जाता है, किसी की गल ना इत्मीनान मिल जाता है कि यार ने कह दिया तो हो जाएगा। तो आपको क्या है कि मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। जब खुदा पाक है, खुदा पाक है और वो चाहता है कि आप भी पाक बने और खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे रहें, तो खुशहाली आपकी जिंदगी में आएगी, मुतमिन हो जाएंगे, इत्मीनान आ जाएगा, खुदा का फजल आपकी जिंदगी में होगा। दुख, तकलीफें, बीमारियां, टेंशनें, मुसीबतें, कर्जे की लानतें, हर तरह के कर्ज, और बोझ टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे रहेंगे और हर रोज खुदा के आगे झुकेंगे, तो हर एक चीज आपके कदमों में झुक जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए खुदा फरमा रहे हैं कि मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और रास्तबाजी क्या है? खुदा की मर्जी को पूरा करना। हम खुदा की मर्जी को पूरा करने की भूख और प्यास रखेंगे तो खुदा हमें असूदा करेगा। असूदा यानी खुशहाल बना देगा। हमारी टेंशनें, हमारी परेशानियां वो खुद अपने ऊपर ले लेगा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि दूसरे इंसानों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाएं, उसके ऊपर ध्यान लगाएं, अपना जुआ उसके ऊपर रख दे जिसने पहले आपके लिए आपकी सलीब उठाई थी। आज वो आपकी परेशानियां और आपके दुख उठाना चाहता है। खुदा आपसे खुदा का इंटरेस्ट आपके सोने चांदी और हीरे ज़ेवरात में नहीं है। खुदा का इंटरेस्ट, खुदा की दिलचस्पी आप पर पड़ा हुआ वो जुआ है जो इब्लीस के सबब से आपकी जिंदगी पर है। जुए के सबब से, इब्लीसी जुए के सबब से आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, आपके किचन में बरकत नहीं है, आपके रुपए पैसे में बरकत नहीं है, आपके खानदान में बरकत नहीं है, आपके बच्चे बेरादरी का शिकार हो चुके हैं, वो टेंशनों में है, परेशानियों में है, लड़ाई झगड़ों में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपका तवक्कुल, आपका ईमान जिंदा खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो जिस तरह यरू की दीवारें गिर गई थी, तो आपकी जिंदगी में से हर शराब की परेशानियों की दीवारें गिर जाएंगी। जरूरत यह है कि हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, और तभी हम मुबारक हैं, तभी हम असूदा होंगे, हम खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे, हम मुतमिन रहेंगे खुदावंद में। हालेलुया, हालेलुया। रास्तबाजी का क्या मतलब है? और भूख और प्यास हमें किसकी रखनी है? और असूदा होने का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जोरदार तालियां खुदा के लिए।